بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام علم و دانش کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سرفراز شاہ صاحب، ہماری روحانی حوالے سے، اسلامی حوالے سے، مذہبی حوالے سے اور علمی حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں۔ آج بھی ہم اپنے کچھ سوالوں کے ساتھ ان کی خدمت میں موجود ہیں، تو بغیر توقف کے السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے بہت سی گفتگویں کی ہیں اس حوالے سے کہ انسان کتنا بااختیار ہے، کتنا بے اختیار ہے، اور بہت سے موقعوں کے اوپر آپ نے اس کو کافی تشریح اس کی لمبی کی ہے، لیکن ایک چیز اسی انسان کے حوالے سے ہو جاتی ہے کہ جو انسان اتنا بااختیار ہے، یہاں تک کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں ایک ایجادات کی وسیع کائنات ہے جس تک انسان نے اپنی رسائی حاصل کی ہے، اس کو تسخیر کر لیا ہے، گلوبلائزیشن ہو گئی ہے، لیکن انسان دن بدن تنہا بھی ہوتا جا رہا ہے اور بے سکون بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس بے سکونی کی وجہ کیا؟ جب اس کو اتنا کچھ مل گیا پھر وہ بے سکون کیوں ہے؟ یہ لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں۔ اسی حوالے سے میرے خیال میں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، انسان بے سکون کیوں ہے آج کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب صاحب، تصوف میں ہم ایک بات یہ کہتے ہیں کہ انسان نے ابھی تک کوئی چیز ایجاد نہیں کی ہے، دریافت کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں جو دریافت کر رہا ہے وہ پہلے سے موجود ہیں۔ ایجاد وہ ہوتی ہے جو بالکل ایک نئی چیز کو پیدا کر لے۔ لا شے میں سے شے پیدا کی جائے جس پہ صرف اللہ قادر ہے، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو۔ جی، تو یہ ساری چیزیں جن کو ہم ایجادات کہتے ہیں، یہ در حقیقت دریافت ہیں۔ یہ انسان کو ایک آرام دہ پر آسائش زندگی پرووائڈ کر رہی ہیں۔ جو مادی چیزیں ہیں وہ بھی بہت میسر آئی ہیں انسان کو۔ آپ نے بجا فرمایا کہ اتنا کچھ حاصل ہو جانے کے بعد بھی انسان بے سکون ہے، بے چین ہے۔ بالکل درست ہے یہ بات۔ انسانی فطرت میں جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں وہاں ہرس کا ایلیمنٹ بھی ہے، تب وقت کہ انسان اسے کنٹرول نہ کر لے، موجود ہے۔ جیسے غصہ ہر شخص میں ہے، لیکن کچھ انسانوں کو رب تعالیٰ یہ توفیق بخش دیتا ہے کہ وہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں۔ غصہ آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں، ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح ہرس ہماری جبلت میں شامل ہے، ہمارے سچوس میں شامل ہے، لیکن ہم اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو جو زیادہ چیزیں ہمیں میسر آ رہی ہیں، ہمارے اندر ہرس بڑھ رہی ہے اور کی۔ تو یہ جو اور لا والی بات ہے، اس نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ جو ہم سائنسی طور پر بہت آگے گئے، اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ پہنچا کہ ہمارے یہاں مورل ویلیوز سے ایک گریجول شفٹ آیا ہے میٹیریل چیزوں کی طرف۔ آج سے 60-70 سال پہلے ہم ہی تھے، لیکن ہماری زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ مورل ویلیوز تھی ہماری۔ انہی مورل ویلیوز کے نتیجے کے طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہمارا چل رہا تھا۔ یہ مورل ویلیوز ہی تھیں جو ہمیں بہت سی برائیوں سے روکے ہوئے تھیں۔ مثلا رشوت، آج سے 50 سال 60 سال پہلے کا زمانہ یاد کیجیے۔ جو آدمی رشوت لیتا تھا وہ ہر ایک سے منہ چھپائے پھرتا تھا، جی، کہ کسی کو پتہ نہیں چل جائے کہ میں رشوت لیتا ہوں۔
آج بالکل اس کے 180 ڈگریز اپوزٹ ہو گیا. تو یہ جو شفٹ ہے مورل ویلیوز سے میٹریل ویلیوز کی طرف، وہ بہت سی ہماری زندگی میں بے چینی کو لے آیا ہے. اب ہم بہت جلدی میں ہیں کہ ہمیں ہر چیز ابھی اور اسی وقت حاصل ہو جائے. انسٹنٹ ریزلٹس مانگ رہے ہیں ہم، جب وہ نہیں پیدا ہوتے، اس لیے کہ نیچر میں ریولیوشن تو کہیں ہے نہیں. نیچر میں تو ایوولوشن ہے. نیچر کا ہر کام گریجول ہوتا ہے لیکن ٹھوس ہوتا ہے. ہم وہ انتظار نہیں کر سکتے. تو جب ہم انتظار نہیں کر سکتے تو ہمارے اندر بے چینی ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک. اس کا تو ہمارے پاس صرف ایک علاج ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مورل ویلیوز کی طرف لوٹ جائیں. تو ہماری نظروں میں میٹریل چیزوں کی وقت ختم ہو جائے گی. پھر ہم ایک علیحدہ سے فلیگ اٹھا کے چلیں گے. وہ فلیگ جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں وہ ہے کہ ہماری مورل ویلیوز. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ذکر الہی ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے انسانی زندگی میں، کہ اس سے اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے قلب کو. اب ذکر الہی تو ہم بہت کر رہے ہیں. آپ مجھے سے گناہگار اور دنیا دار سے بھی پوچھیں گے تو میں آپ کو ایک لمبی فہرست بتاؤں گا کہ میں یہ تسبیحات کرتا ہوں. میں نوافل آپ کو بتاؤں گا کہ ہر نماز کے بعد، ماسوائے عصر کے، میں ہر نماز کے بعد نوافل پڑھتا ہوں. ٹھیک. لیکن وہ سکون نہیں ملتا مجھے جو ملنا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جب میں ذکر میں مصروف ہوں اللہ کے، تو میرا ذہن کہیں اور ہے. سوچ میں کچھ رہا ہوں اور تسبیح رول رہا ہوں میں انگلیوں میں. زبان میری ذکر کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن میرا دل اور ذہن کہیں اور پھنسے ہوئے ہیں. جبکہ ذکر الہی معجزات دکھاتا ہے. اچھا. بشرطے کہ ہم پوری طرح یکسو ہو کر رب کا ذکر کریں. وہ جو یکسوئی غائب ہے ہمارے ذکر میں، اس کی وجہ سے ہم وہاں سے استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ فائدہ ہمیں نہیں ملتا. تو اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ یکسو ہو کر ذکر الہی کر سکیں. یہ بزرگ ہیں، یہ کمال کی وزڈم رکھتے تھے، اگرچہ اس کو وہ ایکسپلین بعض کا نہیں کرتے تھے، لیکن کمال کی وہ وزڈم تھی. جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جی. کا فرمان ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ کم سے کم لوگوں سے ملے. اس لیے کہ جب ہم بہت زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کی کہی بھی باتوں کا ہم پر اثر آتا ہے، ہمارے ذہن میں گھومتی ہیں. تو جہاں ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، یہ شکایت ہم سبھی کرتے ہیں کہ جو ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تمام خیالات جو کبھی نہیں آئے وہ بھی آتے ہیں. وہ بھی بالکل صحیح. تو جب ہمارا رابطہ کم لوگوں سے ہوتا ہے تو ہم پرسکون رہتے ہیں، ہمارا ذہن یکسو رہتا ہے. اگر ہمیں چین چاہیے، سکون چاہیے،
تو ہمیں پھر اس پر زور دینا ہوگا کہ ہم جو ورائٹی آف ذکر الہی ہے وہ بھلے کم کریں، اس کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، ٹھیک، لیکن اس کے اندر یکسوئی پیدا کر لیں. تو آدمی کی پرسنالٹی میں حیران کن تبدیلیاں آ جائیں گی اس سے. دنیا کی محبت آہستہ سے نکل جاتی ہے دل سے، اور ایک بار جب دل سے دنیا کی محبت نکلی تو انسان کامیاب ہو گیا پھر. ٹھیک. جی اجازت دیجیے گا ایک بریک کے لیے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی اجازت دیجیے بریک کے لیے. جی بریک کے بعد. اچھا، مغرب میں اگر دیکھا جائے جہاں پہ انسان زیادہ تنہائی کا شکار ہے تو اس کی تو ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، اور وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ اور چرچ کے جو باہمی تصادم ہے، جہاں پہ حکومت ایک طرف ہو گئی اور مذہبی عناصر ایک طرف ہو گئے، اور مذہبی عناصر نے جو مذہب کی شکل بگاڑ کے رکھ دی تھی، اس بگڑی شکل کے ساتھ جب اسٹیٹ نے ان کو باہر نکال دیا تو ایک طرح سے تصور خدا کو بھی باہر نکال دیا. اس تصور خدا کو باہر نکالنے سے انسان کے اندر تنہائی آئی، اور ایک سٹیج وہ آ گئی کہ جہاں وہ کہتا ہے کہ انسان، اور پھر کائنات کی وسعت اتنی زیادہ ہو گئی، ہم نے جس کی پہلے بات کی کہ ایک طرف یہ تھا کہ انسان جو اس کے ذہن میں موجود کائنات تھی وہ چھوٹی سی تھی، اس کا آرڈر تبدیل کر سکتا تھا، ادھر سے چیز اٹھا دی ادھر اٹھا دی، اور پھر اس کو پتہ چلا کہ کائنات اتنی وسیع ہے، اور اس کو پتہ چلا کہ یہ خدا بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ تصور خدا مجروح ہو گیا. تو اس نے اتنی بڑے خوف کے ساتھ تنہائی کو پیدا کیا کہ جس کی کوئی حد نہیں. جہاں سے نتیجہ ہم یہ نکال رہے ہیں کہ اگر ہم تصور خدا کو اپنی زندگی سے نکالیں گے تو پھر اسی طرح کی تنہائی کا شکار ہوں گے جس طرح کی تنہائی کا مغرب والے شکار ہوئے ہیں. اس بارے میں کچھ فرمائیے ارشاد آپ. اصل میں مغرب جہاں ٹریک سے ہٹا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا. ایک مذہب، اس کو عبادات، اور دوسری طرف دنیا داری. جبکہ ہمارے دین میں یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک. ہمارے یہاں دین ایک اکائی کی صورت رکھتا ہے، ایک ایسی اکائی جس کو ہم توڑ نہیں سکتے ہیں، حصوں میں نہیں بانٹ سکتے. یہ عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ صاحب مسلمان کا سونا بھی عبادت ہے، جی، مومن کا سونا بھی عبادت سونا ہے. بھی عبادت ہے. وہ کیا ہے؟ اسلام ہماری پوری زندگی پر محیط ہے. ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں اس طرح سے کہ ہم پورے کے پورے اس میں داخل ہو جائیں. تو جب ہم پورے کے پورے اس میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری زندگی کا کوئی ایسپیکٹ ایسا نہیں ہے جو اس سے باہر ہو جائے. تو ہمارا کھانا پینا، بولنا، سونا، جاگنا، سب چیزیں آپ دیکھیے، سب کے لیے احکامات موجود ہیں، سب کے لیے ایک نیت موجود ہے. ہمیں ایک بڑی شکایت رہتی ہے جی، کہ ہم جس سے نیکی کرتے ہیں اس سے جوتے پڑتے ہیں. یہ عام شکایت ہے. جی جی، میں بھی کرتا ہوں، سبھی کرتے ہیں. در حقیقت ہوتا کیا ہے؟ یہاں نیت کا فرق آ جاتا ہے. اگر میں کسی کے ساتھ احسن سلوک کرتا ہوں تو میں اس لیے کروں گا، اس کے پیچھے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں.
یا تو لوگ مجھے اچھا کہیں، یا جس سے میں آج احسن سلوک کر رہا ہوں وہ جواباً میرے ساتھ احسن سلوک کرے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ میری ہر نیکی صرف اس لیے ہو کہ میں رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کہ میرا رب راضی ہو جائے. جب نیت میری یہ ہو جائے گی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر جس کے ساتھ میں نے احسن سلوک کیا ہے، اگر وہ مجھے جوتے بھی مارے تو مجھے فرق یوں نہیں پڑتا کہ میں نے تو جو کچھ کیا تھا کیا ہی رب کے لیے تھا. میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے. تو یہ تو ایک چھوٹی سی میں نے اگزامپل آپ کو دی تھی. ہمیں گورن کرتا ہے ہمارا دین. ہماری ہر چیز دینی احکامات کے ماتحت ہے. ہمیں اس کے مطابق اپنے رویوں کو ڈھالنا ہے. مغرب نے یہ نہیں کیا. مغرب نے دنیا کو علیحدہ کر لیا کہ یہ ہم ڈیل کر رہے ہیں، یہ رن ہوگا بزنس کے اصولوں پر. رولز آف دی گیم جو ہیں وہ ہم مغرب نے بنا لیے ہر ایک علیحدہ، اور عبادات کو اپنی زندگی سے نکال کے وہ ایک پرسنل معاملہ بنا کے علیحدہ رکھ دیا اس نے. یہ ہر آدمی کا یہ انڈیویجول معاملہ ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک. تو جب ہم ایسا کر لیں گے جو مغرب نے کیا ہے، تو وہاں پر ایک انفرادیت نیگیٹو سینس میں آ جائے گی کہ جو کچھ میرا ہے وہ صرف میرا ہے، جو کچھ آپ کا ہے وہ صرف آپ کا ہے، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. جب یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہو جائے گا سوسائٹی میں ہماری، تو ہم تنہائی کا شکار ہو جائیں گے. کیونکہ وہ جو آپس کا بانڈ ہے وہ بانڈ بالکل ختم ہو گیا. اگر آپ اجازت دیجیے ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. اسی حوالے سے کچھ یہ بات کریں گے، شاید ہماری زندگی سے برکت کم ہو گئی ہے، جس کی بنیاد پہ ہمارے کچھ اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں جس میں ہم تنہائی کا شکار ہوتے ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ برکت اگر کم ہوتی ہے، ہمیں محسوس ہوتی ہے، تو اس کا کیا علاج ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے. ابھی اجازت دیجیے بریک کے لیے. جی بریک کے بعد. اچھا، جیسے میں نے وہ عرض کیا کہ مطلب کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی سے برکت ختم ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے خیر ایسا ہو رہا ہے. تو خیر و برکت ایک طرح سے دیکھا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو موجود ہے، ہم نے شاید خود اس کو ختم کر دیا ہے جس کی بنیاد پہ ہم ایسے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. اگر ہم پہلے اس کو دیکھیں کہ برکت کن معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں. یہ لفظ پرشین میں بھی رائج ہے، ٹھیک، اور عربی میں بھی رائج ہے. عربی میں بھی ہے جی. عربی میں برکت کو کئی معنوں میں لیا جاتا ہے. عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے. ایک معنی اس کے وافر ہونے کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو اس کے لفظی معنی ہیں. اصطلاحاً ہم اس کو ان معنوں میں لیتے ہیں کہ ہماری تھوڑی چیز میں گزارا زیادہ بہتر ہو جائے. کہ اگر میرے پاس ایک پاؤ چنے ہیں، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، تو میں 100 آدمیوں میں تقسیم کر دیتا ہوں اور وہ ہو جاتے ہیں. تو ہم اس کو اصطلاحاً برکت کو ان معنوں میں سمجھیں گے. ٹھیک. جہاں ہرس آ جائے گی
وہاں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بابا اشفاق کی بات یاد آ گئی، ان کا پروگرام زاویہ اسی ٹی وی سے چلا کرتا تھا، پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے، جب وہ بار بار ارشاد کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم دے رہے ہو کسی کو وہ اللہ کے دیے میں سے دے رہے ہو۔ اور اس پہ ابن انشا نے بھی بہت طویل مطلب مضامین ہے، آپ نے بھی کئی بار اس کو مجھے یاد دلایا واقعے کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں وہ اللہ کے دیے میں سے دے رہے ہیں، اپنے پاس سے کچھ نہیں دے رہے۔ اس سبق کو اگر انسان یاد رہے، نہ کوئی ڈپریشن رہے گا، نہ کوئی تنہائی کا شکار ہوگا، بلکہ لوگ قریب آنا شروع ہو جائیں گے آپ۔ بے شک بے شک۔ اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا کچھ؟ مطلب نہیں، یہ تو بڑا سادہ سا نسخہ ہے رب تعالیٰ سے وسیع تر رزق حاصل کرنے کا، کہ ہم اس کے بندوں میں آسانیاں تقسیم کرنی شروع کر دیں۔ یہ اشفاق صاحب کا جملہ ہے اصل میں۔ جب ہم دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ہم رزق وسیع چاہتے ہیں تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے واٹ ایور لٹل اٹ از، ہم دوسروں میں کھلے دل سے تقسیم کر دیں، لیکن اس نیت سے نہیں کہ کئی گنا ہو کے وہ لوٹ آئے گا، اس نیت سے کہ میرا رب راضی ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہماری زندگی کا مطمع نظر ایک ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو معاملات خود ٹھیک ہو جاتے ہیں، انسان صحیح راہ پر چل نکلتا ہے۔ تو زور اس پر دینا چاہیے اپنی زندگی میں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ٹھیک، فلاح ہی فلاح ہے اس میں ہر طرح کی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیجیے اس پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ جیسے شاہ صاحب نے آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ زور اس پہ دینا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہاں تک کہ واصف علی واصف صاحب کی جو ایک دعا ہے وہ کہتے ہیں دعا بھی ایسے مانگو کہ یا اللہ ایسا ہو جائے کہ میں بھی خوش ہو جاؤں اور آپ بھی راضی ہو جاؤ مجھ سے، تو دعا میں اثر بھی زیادہ ہو جائے گا۔ ابھی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔